عزیزان گرامی، تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے سزاوار ہیں جس رب کائنات نے ہم تمام کو ایک مختصر سی زندگی دے کر بطور امتحان کے جانچنے کے لیے دنیا میں پیدا کیا ہے۔ حالات بڑے سنگین ہیں، سالہ سال سالوں سے بزرگ حضرات دیکھتے ہیں، ان کے بچپن سے جمعہ میں بیانات ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ہر جمعہ بعض حضرات شروع سے لے کر آخر تک، بعض حضرات درمیان میں آ کر سنتے ہیں، لیکن ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئی۔ تبدیلی شرط ہے۔ نکاح کے بیانات، نکاح میں ہونے والے رسومات، ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں کہ یہ غلط ہیں، لیکن جب میرے لڑکے کا یا میرے لڑکی کے نکاح کا جب مسئلہ آتا ہے تو میں وہ ساری چیزیں کر دیتا ہوں جس کو میں نے خود غلط سمجھا تھا۔ دیندار گھرانے میں بھی دیکھا گیا، جو اپنے آپ کو حاجی کہتے ہیں، نمازی کہتے ہیں، اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، ان کے گھرانوں میں بھی جب نکاح کا موقع آیا تو دیکھا گیا جسے شریعت نے ناجائز قرار دیا، شریعت کی روشنی میں جو چیز خود سمجھتے ہیں یہ غلط ہے، صرف لوگ کیا کہیں گے اس کی وجہ سے، لوگ کیا کہیں گے، اگر میں یہ نہ کروں تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں یہ نہ کروں لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، میں نے ان کا کھایا ہے اگر میں نہ کھلاؤں تو لوگ کیا کہیں گے، وہ لوگ کیا کہیں گے جنہوں نے مجھے کھلایا تھا پلایا تھا، میں نے ان کے گھر جا کر کھایا تھا، لہذا مجھے بھی کرنا چاہیے۔ اب شریعت کو چھوڑ دیا، قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا، لہذا دیندار گھرانے والوں نے بھی جسے خود غلط سمجھتے تھے وہ ساری چیزیں شادیوں میں کرتے ہیں۔ جتنی بھی شادیاں ہیں، چاہے میں اپنا خود کا گھر سامنے رکھ کر یہ کہہ رہا ہوں، شریعت کے مطابق شادی کرنا اگر عالم دین بھی چاہے تو کتنی رکاوٹیں آتی ہیں، میں نے اپنی شادی میں خود آزمایا، تجربہ کیا، شادی کے کھانے سے میں نے منع کیا تھا، لیکن جو حالات آئے وہ میں جانتا ہوں، تفصیل میں جانا نہیں ہے اور خود کی تعریف کرنا بھی مقصود نہیں ہے۔ آج ہم نے ہمارے ماحول کو، معاشرے کو ایسا بگاڑا ہے، ایسا بگاڑا ہے، اللہ معاف کرے، اگر کوئی مفتی بھی آج کے معاشرے میں شریعت کے مطابق شادی کرنا چاہے آسانی سے نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ پھر ہم چاہتے ہیں عائشہ خودکشی نہ کرے، ہم چاہتے ہیں کوئی پانی میں جان نہ دے ہماری بیٹی، کوئی بندہ نہ لگا لے، لیکن ہم ہمارے گھر میں تبدیلی نہیں چاہتے۔ ہم بیان سنتے ہیں ہر جمعہ، ہر سننے والا، بولنے والا یہ سمجھ کر بولتا ہے، سننے والا شاید یہ سمجھ کر سنتا ہے کہ یہ میرے لیے نہیں میرے بازو والے کے لیے بولا جا رہا ہے۔ بولنے والا سمجھتا ہے سامنے والوں کے لیے میں بول رہا ہوں، شاید سننے والوں کے دل میں اچھا گمان ہے، ایسا نہیں سمجھتے آپ لوگ، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر سننے والا جمعہ کے دن شاید یہ سنتا ہے، یہ سوچ کر سمجھ کر کہ مولانا کا بیان، مفتی صاحب کا بیان، حافظ صاحب کا بیان، ذمہ دار کا بیان یہ میرے لیے نہیں، میری بیٹی کے لیے نہیں، میرے بیٹے کے لیے نہیں، یہ رسومات میرے گھر کے لیے نہیں ہے، یہ بازو والوں کے گھر کے لیے بیان ہو رہا ہے۔ فلاں ان کی شادی میں مولانا گئے تھے، دیکھ کر آئے تھے، شاید اسے سامنے رکھ کر ان کے لیے کہا تھا۔ اگر ہماری سوچ یہ رہی پھر پوری زندگی بیانات سنتے رہے، ہماری تبدیلی زندگی نہیں بدلے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، میں کوئی کتاب نہیں پڑھ کر آیا، پھر میں نے سوچا تھا پچھلے جمعہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، بڑا برکت والا مہینہ ہے، رمضان بالکل قریب ہے، 4-5 ہفتے سے میں نے بیان بھی نہیں کیا، بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ یہ مہینہ مبارک مہینہ، اس مہینے میں نبی کو تسلی دینے کے لیے
جنت دکھایا تھا، جہنم دکھایا تھا، اللہ سے نبی کی گفتگو ہوئی تھی، یہ ساری باتیں 2-3 جمعہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی خواہش تھی، لیکن پچھلے جمعہ سے اس جمعے تک پورے ہفتے کی کارگزاری یوٹیوب کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے جو آج ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہے سامنے آیا، عنوان بدل گیا۔ عائشہ کا عنوان، عائشہ کا ویڈیو آپ نے دیکھا، خودکشی کی، جہیز کی وجہ سے، ٹارچر کی وجہ سے سسرال والوں کی، اور 2-3 دن پہلے ہمارے باغل کوٹ کا مسئلہ آپ نے دیکھا، ہماری ایک مسلمان بہن گھر غیر کے حوالے ہو گئی۔ کون فکر کرے گا؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ جب میری بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا جب ہی میں جاگوں گا، یہ غلط ہے۔ آج بازو والے کے گھر میں آگ لگی ہے، جب ہمارے کسی اور علاقے کے اندر یہ ہو رہا ہے، اگر ہم سوتے رہے، ہم نے فکر نہیں کی، ہم نہیں جاگے، یہ آگ میرے گھر تک آ سکتی ہے، میری بیٹی پر بھی یہ آگ لگ سکتی ہے۔ آج جاگنا ضروری ہے۔ ہم حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم فلاں پر الزامات لگاتے ہیں، لیکن خود ہم اپنے گھر کا جائزہ لیں، ہم ہمارے برادری کا جائزہ لیں، مسلمانوں کا جائزہ لیں کہ جو رسومات آج ہمارے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، جو غلطیاں، جو خرابیاں، جو شریعت کو چھوڑ کر زندگی گزارنا آج ہمارے گھر میں ہے، اگر یہی چیز باقی رہی، ایک بیٹی ہماری خودکشی کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ 4 دن پہلے ایک ویڈیو آیا، کل ایک اور ویڈیو آیا، 3 واقعات ہمارے سامنے آئے۔ بدھ کے منگل کے دن دلکل جانا ہوا، جانے کا مقصد کیا تھا؟ کارگزاری کے طور پر آپ کو سناتا ہوں، لڑکی کا نام نہیں لیتا، لڑکی کے والدین کا نام نہیں لیتا، آزار محلے کی لڑکی ہے، 8 دن ہوا، اگر آج جمعہ کا حساب پکڑیں، نکاح ہو کر صرف 11 دن ہے، نکاح ہو کر صرف 11 دن ہوا، 8 دن ہوا تھا نکاح ہو کر، پہلی رات سے لے کر مکمل 8 دن تک لڑکی شوہر سے ملنے کے لیے بالکل تیار نہیں، نہ پہلی رات میں ملاقات، نہ دوسری رات میں ملاقات، 8 دن گزر گئے، ملاقات کے لیے تیار نہیں، پریشان ہو گئے، ساس سسر شوہر سب پریشان ہو کر لڑکی سے پوچھا گیا، آخر کیا وجہ ہے، تو شوہر کے قریب کیوں نہیں جاتی، آخر تیرے دل میں کیا بات ہے؟ لڑکی نے کھل کر شوہر سے، سسرال والوں سے کہا، میرا ایک غیر قوم کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، ناجائز تعلقات ہیں۔ اب یہاں تحقیق کی گئی، جماعت والوں نے تحقیق کی، جس لڑکے کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ شادی شدہ ہے، 2 بچوں کا باپ ہے، غیر ہے۔ یہ ہماری بیٹیوں کی حالت ہم نے بنایا، آج ہم نے شادی کو بہت مہنگا بنا دیا، حالانکہ نبی نے کہا شادی بڑی آسان ہے، نکاح بڑا آسان ہے، ایسرہ معونۃ برکہ، نبی نے کہا جو نکاح آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، کم خرچے میں ہوگا، نبی علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ جس نکاح میں خرچ کم ہوگا اس نکاح میں برکتیں ہوں گی۔ آج مجھے بتاؤ، کوئی غریب اپنی بیٹی کا نکاح 1.5-2 لاکھ روپے خرچ کے بغیر نہیں رہتا ہے؟ کوئی ایسا نکاح 10,000 میں کوئی کہے میں نے میری بیٹی کے نکاح میں صرف 5,000 روپے خرچ کیے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کوئی ہے کہے میں نے میری بیٹی کے نکاح میں صرف 50,000 روپے خرچ کیے؟ نہیں، ایک معمولی سا غریب انسان بھی آج اپنی بیٹی کے نکاح میں، بیٹے کے نکاح میں 2 سے 4 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے۔ اگر نہیں ہے، سود پر، رشوت دے کر، کسی سے ادھار لے کر، سودی نین سے پیسے لے کر نکاح کر رہا ہے، اور ہم بڑے مزے سے جا کر کھانا کھاتے ہیں۔ آج یہ ہمارے معاشرے کی بگاڑ کی وجہ سے ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں غیروں کی شکار ہو رہی ہیں، یہ ہم ذمہ دار ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب ذمہ دار ہو۔ مسجد کی کمیٹی ذمہ دار ہے محلے کی، گھر میں والد ہے ذمہ دار ہے بچوں کا، اگر کسی علاقے کا کوئی MLA ہے ذمہ دار ہے پورے شہر کا۔ لہذا نبی علیہ السلام نے ہر ایک کو ذمہ دار بنایا، سب ذمہ دار، میں ذمہ دار، عالم ذمہ دار، مفتی ذمہ دار، مسجد کا ذمہ دار، مسجد کا امام ذمہ دار، مسجد کا مؤذن ذمہ دار، نوجوان ذمہ دار، لڑکا ذمہ دار، لڑکی ذمہ دار، جس پر میری چلتی ہے اسے سدھارنا یہ میری ذمہ داری خدا رب العزت نے مجھے دی ہے۔ میں کتنی فکر کر رہا ہوں، صرف اسکول پڑھانے سے ذمہ داری ادا نہیں ہوتی، موبائل دلانے سے ذمہ داری ادا نہیں ہوتی، کالج میں داخلہ دلوانے سے ذمہ داری ادا نہیں ہوتی، مالدار
گھرانے میں رشتہ کرنے سے ذمہ داری ادا نہیں ہوتی، تربیت اصل چیز ہے، تربیت۔ کیا کبھی 2 سال سے میری بیٹی فلاں کالج پڑھنے جا رہی ہے، کیا کبھی ہم نے بغیر اسے احساس کیے ہوئے، محسوس کیے ہوئے، کیا کبھی ہم نے اس کا پیچھا کیا؟ کیا کبھی ہم نے اس کے موبائل فون کو چیک کیا؟ کیا کبھی ہم نے اس کے اسکول میں، کالج میں پڑھانے والے استاذوں سے معلوم کیا میری بیٹی کے اخلاق کیا ہے، میری بیٹی کس سے بات چیت کرتی ہے، میری بیٹی کس سے ملاقات کرتی ہے چھٹی کے اوقات میں؟ کیا ہم نے ہماری بیٹیوں پر نظر رکھا؟ ہمیں یہ اچھا گمان دل میں رکھ لیا ہے میری بیٹی ایسی نہیں، فلاں کی طرح میری بیٹی نہیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہے 1 سال پہلے کا واقعہ سناتا ہوں، ایسا دیندار گھرانہ، کالج جاتی تھی بیٹی، لیکن بھیجنے کا جو ان کا انداز تھا صرف اپنی بیٹی کے لیے اسپیشل انہوں نے آٹو کیا تھا، کوئی اور اس کے ساتھ نہیں جائے گا، کوئی سہیلی بھی بازو نہیں بیٹی کی، لڑکا تو لڑکا، کسی لڑکی سے بھی دوستی کرنے سے انہوں نے روکا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کی سہیلی غلط ہو سکتا ہے اس کی سہیلی کے اخلاق غلط ہو، لہذا یہ سوچ کر مالدار گھرانہ، دیندار گھرانہ، حاجی اس گھر میں موجود تھے، کسی اور علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، مہاراشٹر کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، لہذا اپنی بیٹی کی تربیت کے لیے اتنا انہوں نے کیا، اسپیشل آٹو کیا، بردے کے ساتھ شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے کالج بھیجا کرتے تھے، کالج سے لڑکی گھر آیا کرتی تھی، لیکن ایسی تربیت کے باوجود، بردے میں جانے کے باوجود، اسپیشل آٹو میں جانے کے باوجود وہ بیٹی گھر سے گھر کے ساتھ بھاگ گئی۔ جب اتنی نگاہ رکھنے کے باوجود ہماری بیٹیاں جا رہی ہیں تو پھر ہماری بیٹیوں کی کیا حالت؟ آج ہم برقع پہناتے نہیں، ہم کہتے ہیں شادی کے بعد دیکھا جائے گا، جہیز میں دے دیں گے برقع، شادی کے بعد شوہر پہنائے گا۔ ارے ابھی تو ہماری بچی چھوٹی ہے، 20 سال کی بیٹی کو ہم نے چھوٹی سمجھا ہے، 22 سال کی بیٹی کو ہم نے چھوٹی سمجھا ہے، یہ جو بگاڑ آیا ہے ہماری بیٹیوں میں، ہم قصوروار ہیں، یہ ہماری غلطی ہے۔ بھائی باپ روکتا ہے برقع پہنانے سے، کبھی ماں روکتی ہے، لہذا عزیزان گرامی حالات کو سدھارنا ہے، سب سے پہلے ہم اپنے گھر کے اندر دینداری کو لائیں۔ ہم سے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، موجودہ زمانے کے اندر تربیت کے لیے ضروری ہے جب بیٹا نوجوان ہو جائے، جب بیٹی نوجوان ہو جائے، اگر تم اپنے گھر میں اس کے لیے الگ بیڈ روم بنا کے رکھے ہو، الگ کمرہ بنا کے رکھے ہو، ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، بلکہ حضرت نے کہا ماں باپ پر یہ فرض ہے، جب بیٹا رات میں سوتا ہے تو تم اپنے بیٹے کو یہ تاکید کرے، اپنی بیٹی کو یہ تاکید کرے کہ وہ دروازے کی کنڈی لگا کر نہ سوئے، نہیں لگا سکتے نوجوان بیٹا نوجوان بیٹی، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر تمہارا بیٹا، اگر تمہاری بیٹی، شادی شدہ لڑکے لڑکوں کی بات نہیں کر رہا، ابھی ہمارے بیٹے کی شادی نہیں ہوئی، بیٹے کی شادی نہیں ہوئی، ہم نے الگ سے اسے کمرہ دیا ہے، الگ سے بیڈ روم دیا ہے، اسے سونے کے لیے الگ سے کمرہ ضرور دے، لیکن وہ تنہائی میں دروازہ بند کر کے لاک کر کے سونے کی اجازت نہ دے۔ کیوں؟ خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، غلطیاں پیدا ہو سکتی ہیں، بگاڑ آ سکتا ہے، یہاں تک فکر کرنے کے لیے ہمارے اکابرین کہہ رہے ہیں۔ اور حضرت نے کہا اگر تم ضرورت کو سامنے رکھ کر، اگر تم ضرورت محسوس کر رہے ہو کہ ہماری بیٹی کے لیے موبائل ضروری ہے، ہمارے بیٹے کے لیے موبائل ضروری ہے، پہلی چیز حضرت نے کتاب میں لکھی ہے کہ جتنی ضرورت اتنی ضرورت کو سامنے رکھ کر موبائل دلاؤ۔ کیا ضرورت؟ بات کرنا ہے، پتہ نہیں بیٹی کبھی تاخیر ہو سکتی ہے، والدین کو بات کرنا پڑتا ہے، ایسا موبائل دلاؤ کہ وہ ضرورت اس سے پوری ہو جائے۔ 25,000 کا دلانے کی ضرورت نہیں، 15,000 کا دلانے کی ضرورت نہیں، جتنی ضرورت والدین محسوس کر رہے ہیں، جتنی ضرورت سرپرست محسوس کر رہے ہیں، اس ضرورت کو سامنے رکھ کر اسی حساب سے دلانا ضروری ہے۔ اس کے بعد حضرت نے بڑی عجیب بات لکھی، حضرت نے کہا حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہر بندے سے کل قیامت کے دن، چاہے عالم ہو، مفتی ہو، حافظ ہو، امام ہو، ذمہ دار ہو، مؤذن ہو، ہر انسان سے اللہ قیامت کے دن 5 سوالات کرے گا۔ ان 5 سوالات میں سے ایک سوال کیا ہے کہ اللہ پوچھے گا اپنے مال کو کہاں خرچ کیا۔ حضرت نے لکھا ہے تم اگر اپنے نوجوان بیٹی کو یا اپنے نوجوان بیٹے کو ضرورت سے زیادہ والا موبائل دلایا، جتنی رقم زیادہ لگی، 5,000 والے موبائل سے بیٹی کی ضرورت پوری ہو سکتی تھی،
5,000 वाले मोबाइल से बेटे की जरूरत पूरी हो सकती थी, लेकिन तुमने 10,000 वाला दिलाया, 15,000 वाला दिलाया। तो हजरत ने लिखा है ये जो 5,000 जायद लगे, एक्स्ट्रा लगे, अल्लाह इनके बारे में भी हमसे सवाल करेगा। अल्लाह पूछेगा तेरी बेटी की जरूरत कितने से होती थी, इतना तू ज्यादा लगाया, ये फजूल खर्ची में आएगा, ये इसराफ में आएगा। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, मौजूदा हालात बड़े संगीन हैं और ये बिगाड़ की एक वजह आज हमारी बेटियों में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि थोड़ा दिल टूट गया, थोड़ी मोहब्बत के अंदर तोड़ आ गया, लड़के ने धोखा दे दिया, ससुराल वालों से तकलीफ हो गई। पुराने जमाने में हमारी बेटियां इतना बड़ा कदम नहीं उठाती थी कि थोड़ी सी तकलीफ पर, सास की तकलीफ पर, ससुर की तकलीफ पर, शौहर के सताने पर खुदकुशी तक हमारी बेटियां नहीं जाती थी। आज की हमारी बेटियां इतनी सी मामूली सी तकलीफ पर, मामूली तकलीफ नहीं है, थोड़ी ज्यादा ही तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन खुदकुशी तक कैसे जा रही है। हालांकि जानती है खुदकुशी करना हराम है, गलत है, लेकिन कितनी दूर तक कैसे जा रही है, इसकी एक बड़ी वजह उलमा ने अभी 2-3 दिन के अंदर बैठकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उलमाए किराम ने, दीगर अकाबिरीन ने ये बात लिखी है और उन्होंने कहा है इसकी एक बड़ी वजह टीवी भी है और ये फिल्म भी है। क्योंकि उन्हें दिखाया जाता है, फिल्मों में दिखाया जाता है, जब हीरोइन के साथ हीरो का चक्कर टूट जाता है तो वहां पर एक्टिंग करके दिखाया जाता है खुदकुशी की, लिहाजा उसे देखकर हमारी बेटियां खुदकुशी तक पहुंच रही है। अगर इससे बचाना है हमारी बेटियों को, उससे भी बचाना होगा। तो ये बिगाड़ है, बहुत सारे असबाब हैं बिगाड़ के। सबसे पहली चीज आज हम मुसलमानों को ये अज़्म करना होगा, ये इरादा करना होगा कि हम शादी को आसान बनाएंगे। शादी आसान होगी, ज़िना खत्म होगा, ज़िना मुश्किल होगा। जिस इलाके में, जिस शहर में शादी को मुश्किल बनाया जाता है, उस इलाके में, उस शहर में ज़िना आसान हो जाता है। ज़िना मुश्किल करना है, ज़िना को खत्म करना है, शादी को आसान बनाना होगा, कम खर्च करने में बंद करना होगा। लेकिन अफसोस है, बड़ा अफसोस है, अब इधर रिश्ता देखने गए, अब इधर खर्चे शुरू। कैसा माहौल हमने बना लिया। अब देखते जाओ हमने शादी को कैसे बना लिया, कितना मुश्किल बना लिया। बड़ा अजीब है, बहुत इतने रसूमात दाखिल हो गए, खत्म करते करते 200-300 साल तक जाएंगे शायद। इतने रसूमात आ गए निकाह में। अब देखने के लिए गए, लड़की वालों को लड़के वाले पसंद आ गए, लड़के वालों को लड़की वाले पसंद आ गए। मंगनी कर सकते हैं, शरीयत में इजाजत है, लेकिन ये मंगनी से पहले हरी बेल, ये कहां से आ गया, ये किसने इजाद किया? नहीं भाई, अभी मंगनी नहीं, अभी हरी बेल। अब खर्चा शुरू, 25,000 रुपए खाने में लगा रहे हैं, 50,000 रुपए खाने में लगा रहे हैं। अब सफर का खर्च, लड़के वाले लड़की के घर को सवारी के साथ आना, अब रिश्तेदारों को लेकर आना, ये सारे फजूल हैं, यही तो मुश्किल है। ये कहाँ है, इसका वजूद कहाँ है? क्या हजरत फातिमा के निकाह में हरी बेल हुई? क्या हजरत ज़ैनब के निकाह में हरी बेल हुई? क्या हजरत उमर के निकाह में हरी बेल हुई? नबी के इतने निकाह हुए, लाओ बुखारी शरीफ दिखाओ, क्या नबी ने किसी बीवी के निकाह में निकाह से पहले, मंगनी से पहले हरी बेल किया है? नहीं। फिर मंगनी की इजाजत किस लिए है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, आलिनो बिन निकाह वलो बिदफ, निकाह से पहले निकाह का ऐलान करो, अगरचे दफ के जरिए से क्यों ना हो। उसकी वजह क्या है? अगर तुम निकाह से पहले निकाह का ऐलान नहीं करेंगे, निकाह से पहले मोहल्ले वालों को ये नहीं बताएंगे जी मेरी बेटी का निकाह फुला लड़के से तय हुआ है, मेरे बेटे का निकाह फुला लड़की फुला के बेटी से तय हुआ है, जब तुम इसे आम नहीं करोगे, बगैर बताए के, बगैर इत्तिला किए के अचानक से शादी करोगे, तो जब मियां बीवी मिलकर रास्ते में चलेंगे, कहीं लोग गलत ना समझे, नाजायज ताल्लुकात कायम किए हुए हैं। लिहाजा इस गलत असर को खत्म करने के लिए अल्लाह के नबी ने कहा निकाह से पहले निकाह का चर्चा करो। अब उस चर्चे के लिए मंगनी, लेकिन अल्लाहु अकबर, 10 निकाह करना, जिस 10 निकाह करने में जितना खर्च हो सकता है, आज हम मंगनी में उतना खर्चा करते हैं।